وہاں سے آگے نکلے ہیں. کہا کہ ایک قبیلہ تھا، اس کے قریب سے ہم جب گزرے تو کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا. تو محفل میں جا کر بتایا. سراقہ ابن مالک وہ بڑا پیری تھا، اس کو بتایا ہے کہ یہاں سے کنارے سے کچھ لوگ جا رہے ہیں. تو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا جب بعد میں مسلمان ہوئے. یہ سارا واقعہ بتایا. کہا کہ جب مجھے اس بندے نے بتایا نا یہاں سے 2-4 مسافر جا رہے ہیں، تو اس وقت مجھے لگ گیا کہ یہ وہی مسافر ہو سکتے ہیں جن کی تلاش میں انہوں نے پتہ نہیں کتنا سفر کیا ہے. مشرکین مکہ نے ان کا بڑا انعام لگایا ہوا ہے. تو میں نے اس وقت ان کی بات کو ٹال دیا تاکہ مجھ سے پہلے کوئی یہاں سے نکل کر ان کی تلاش میں نکل نہ جائے اور وہ انعام حاصل کر لے گا. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، چلنے دو، جانے دو. میں نے بھی دیکھے تھے اور یہ وہ نہیں تھے جو مشرکین مکہ جن کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ صرف اس لیے میں نے مجلس کے اندر اس بات کو اگنور کیا تاکہ ان کی تلاش میں مجھ سے پہلے کوئی بندہ نکل نہ جائے. تھوڑی دیر کے بعد میں مجلس سے اٹھا اور اپنے باندی کو کہا کہ گھوڑا تیار کریں اور پہاڑ کے اس طرف لے جائیں. تو وہ باندی پہاڑ کے اس طرف لے گئی ہے اور میں اس کے پیچھے چلا ہوں اور لاٹھی اٹھائی ہے، کچھ تیر اٹھائے، کچھ نیزے اٹھائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ سمندر کے کنارے لگا ہوں اور ان کے پیروں کے پیچھے میں چلتا چلتا ان کے بہت قریب ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت ابو بکر بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے اور حضور کو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ پیچھے کوئی آ رہا ہے ہماری تلاش میں. تو حضور نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، آپ کوئی ٹینشن نہ لے. وہی الفاظ استعمال کیے جو غار ثور میں استعمال کیے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں بہت قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ میں تیر پھینکتا تو ان کو اچھی طرح لگ سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اور میرے گھوڑے کے جو اگلے پاؤں ہیں وہ زمین میں دھنس گئے. اور جب دھنسے تو وہاں سے ایک گرد و غبار اٹھائے جس سے پوری فضا بھر گئی ہے اور میں پریشان ہوا اور میں سمجھ گیا کہ یہ سچا نبی ہے، یہ سچا شخص ہے، اس کے پیچھے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے ان کو آوازیں لگائی ہیں اور میں نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو کہ یہ میرا گھوڑا باہر نکلے. تو انہوں نے دعا کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گھوڑا باہر نکلا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ امان لکھ کے دو کہ میں پیچھے جب واپس جاؤں تو میرے اوپر کوئی لوگ حملہ نہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا ہے کہ ان کو امان لکھ کر دو. امان لکھ کر دے دیا. لیکن سراقہ کو حضور نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. تو سراقہ نے کہا کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسریٰ کے کنگن، شاہ ایران، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے ہو سکتے ہیں. تو واقعی وہ دور آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ ایران فتح ہوا ہے. اس وقت شاہ ایران کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ مدینے میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول نے تجھے ہجرت کے وقت کوئی الفاظ کہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے کہا تھا کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. کہا کہ یہ لو کنگن. یعنی حضور کا یہ اشارہ تھا کہ آپ تو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میری تو اتنی کامیابی ہوگی کہ میرے غلام کسریٰ تک پہنچ جائیں گے، تو یہ لے لو کنگن. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی ہے. اور پیشن گوئی اس وقت کہی ہے جس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی ہمنوا نہیں تھا، غریب الدیار تھے، مسافر تھے اور ہر طرف سے خطرات تھے. اس وقت اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اور اس طرح کی بڑی پیشن گوئی کرنا صرف نبی کی شان ہو سکتی ہے، کسی اور کی شان نہیں ہو سکتی. تو یہ سراقہ ابن مالک کا قصہ بڑا ہی مشہور ہے سیرت کے اندر کہ حضور کے پیچھے لگے تھے لیکن معجزہ ظاہر ہوا، اس کے گھوڑے کے پاؤں دس گئے اور ناکام واپس لوٹا. اب حضور نے فرمایا کہ دیکھیں میں آپ کو معاف اس شرط پر کرتا ہوں کہ ہمارا پتہ کسی کو نہیں دینا ہے. تو یہ واپس گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چند مسافر تھے، پتہ نہیں کون تھے، چلے گئے. تھوڑی دیر پہلے خون کے پیاسے تھے، اب کیا بن گئے؟ محافظ بن گئے اور جو دشمن آ رہے تھے ان کو ٹالنے والے بن گئے. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں اور اس کی ذات میں کشش.